نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کے لیے اور بخشنے کے لیے اتنے اسباب اور اتنے ذرائع اور اتنی نیکیوں کے کام اور اتنے رحمت کے دریا بہائے ہیں کہ انسان اگر سوچنے پہ آ جائے تو انسان کی عقل اور اس کی سوچ اور اس کا علم، اس کا فہم، اس کی جو ہے وہ سوچ کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت کے دریا ہیں وہ اتنے ہیں، سمندر اتنے ہیں کہ انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتنا وہ کم عقل انسان ہوگا کہ اس جو ہے اللہ کی رحمت کے سمندروں کے ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان بنا کے رکھے اور دنیا میں آخرت میں خسارے والے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے رحمت کے اور اتنے فضل کے اور اتنے بخشش کے سمندر بہائے ہوئے ہیں کہ اس کا ایک قطرہ بھی ہمارے اتنے بڑے گناہوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ تو رمضان مبارک آ رہا ہے، تو اس سلسلے سے ہم آپ کے ساتھ اٹیچ رہیں گے۔ ہمارے چینل حضرت مولانا احمد اجاز کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ رہیں تاکہ رمضان کے فضائل اور مسائل آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور اس ملکی جو ہے حالات کے تحت جو نارمل طبقے کے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اس معاملے میں پریشان ہیں۔ ویسے بھی آج کل جو حالات ہیں کہ ایک آدمی غریب 2 وقت کی روٹی کھانے پر جو ہے وہ بڑا مشکل سے پوری کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو صاحب ثروت لوگ ہیں اور آپ سب کے لیے یہی ہے کہ رمضان کی تیاری پہلے کریں، کہ رمضان کو شاپنگ میں، خرید و فروخت میں اور جو ہے وہ کپڑے بنانے میں اور جو اس وقت تمام ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا وقت صرف نہ کریں۔ رمضان شروع ہوتے ہی ہم پہلے تیار ہوں، ان چیزوں کی ٹینشن جو ہے وہ ذہن میں نہ ہو، یعنی جو آٹا ہے وہ رمضان مبارک کا وہ پورا کر لیں، گھی، چینی یا جو چیزیں ہوتی ہیں رمضان شریف کی ضرورت کے تحت عام طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پورا کر لیں۔ باقی جو سبزی وغیرہ یہ گوشت ہے یا بندہ تھوڑا سا وہ چیزیں ہیں وہ بندہ بعد میں بھی لے سکتا ہے، کوئی مان نہیں، تاکہ ٹائم ہمارا اس میں ضائع نہ ہو۔ افطاری اور سحری کی جو ضروریات ہیں وہ پہلے ہی پوری کر لیں اور اپنے آپ کو خالص عبادت کے لیے جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اور رمضان مبارک میں چونکہ مسلمان ہم گناہ گار ہیں، ہم اس پیارے مہینے کو صرف تجارت کے لیے لگاتے ہیں کہ ہم تجارت کریں، پیسہ زیادہ اکٹھا کریں، نہیں، یہ رمضان مبارک جو ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اس میں دنیا کے کمانا، دنیا کا ضروریات کو پورا کرنا، اس کی طرف توجہ نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی طرف توجہ ہو، اور تاکہ یہ قیمتی جو لمحات ہیں، ایک تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نصیب کر دے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، اللہ پاک نصیب کر دے اور اس کی صحیح معنی میں جو قدر کرنے کی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل مولانا احمد اجاز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک جو رمضان کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے جو دروس ہوں گے اور مختلف عنوانات پر جو آپ حضرات کے سامنے لیکچر پیش ہوں گے وہ بھی آپ سنیں، تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہو اور آپ کے سامنے رمضان کے مسائل اور فضائل ذکر ہوں۔ اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آج کل کے حالات میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر تو صاف ستھرے رہتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کے پاس سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہوگا گھروں میں۔ تو اگر کوئی صاحب ثروت آدمی ہے، وہ کسی ایسے آدمی کو، بیوہ ہے یا کوئی ایسا مریض آدمی ہے جس گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو مہینے کا راشن اگر کر کے دے دیں اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ کھولنا اور روزہ رکھنے میں آسانی ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا اجر ہوگا۔ اور ان ایام میں اور آنے والے ببرکت ایام میں اپنے اہل غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں، اور جو ہے دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو کوئی غیرت اور حیا دے۔ ان بیچاروں تک جو ہے ایک تو ان پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، بچے موجود ہیں، ماں باپ شہید ہو گئے، ماں باپ موجود ہیں، بچے شہید ہو گئے، گھر ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کوئی لقمہ نہیں ہے، اور جو امداد اگر جو ہے وہ یعنی ڈھکی چھپی بھیج بھی رہے ہیں تو وہ بارڈروں پہ رکی ہوئی ہے، اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان بارڈر ہیں، مسلمان لوگ ہیں جو آگے کی ذات بھی نہیں جانے دیتے، وہ پابندی لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ان کو غیرت نصیب فرمائے، ان تک یہ ساری چیزیں پہنچیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شہداء ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، باقی بیت المقدس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور 100% سچے دل سے توبہ اور استغفار میں لگ جائیں۔
کیونکہ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں وہ ظاہری طور پر واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ توبہ اور استغفار میں لگ جائیں، اللہ پاک ضرور رحمت فرمائیں گے۔ دعا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ